ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے پرانے لمحے بہت یاد آتے ہیں، پرانی باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ جیسے کبھی وہ اپنی فیملی میں ہوا کرتا تھا، جب اپنے ماں باپ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کروایا کرتا تھا، جب اپنے ماں باپ سے اپنی باتوں کو کہا کرتا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، یعنی وہ پرانا وقت اس کو بہت یاد آتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ وقت کبھی نہیں رکتا ہے، سب کا چلتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہر انسان اس میں آئے گا، اپنی زندگی گزارے گا اور چلا جائے گا۔ ہر انسان آئے گا، زندگی گزارے گا، چلا جائے گا۔ سب کی زندگی ایسے ہی چلتی رہیں گی اور یہاں کوئی باقی نہ رہے گا۔ کبھی ہم بھی بچے تھے، کبھی ہم بھی اپنی فیملیوں میں تھے، لیکن آج ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ کبھی ہمارے ماں باپ بھی اپنی فیملیوں میں تھے، کبھی ہمارا باپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اپنی بہنوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کو اپنی ضرورتیں بتایا کرتا تھا، لیکن آج وہ تنہا ہے، آج وہ الگ ہے، آج اس کو سب نے الگ کر دیا۔ انسان چاہ کر بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو جدا ہونا پڑتا ہے، الگ اپنی فیملی چلانی پڑتی ہے۔ ہاں، پرانی باتیں، وہ لمحے یاد تو آتے ہیں لیکن یاد ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج ہم اگر اپنے بھائی بہنوں میں ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، تو ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، محبت کا اظہار کریں، ان سے پیار کریں، ان کے وفادار بنیں، ان سے وفاداری دکھائیں، وفاداری نبھائیں، ان کو پیار جتائیں، ان کو اپناپن دکھائیں۔ میرے اللہ کی قسم، پھر یہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آج تم دیکھو، دنیا میں جیتی جاگتی مثال ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہم اپنے باپ کو دیکھیں، کبھی وہ اپنی فیملی میں ہوا کرتا تھا، اس کے بھی ماں باپ تھے، اس کے بھی بھائی بہن تھے، لیکن آج وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ماں باپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بھائی بہنوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے۔ کبھی مہینے سالوں میں آئے تو آئے، ورنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے۔ ماں کو دیکھو، کبھی ماں بھی اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، شہزادی ہوا کرتی تھی، لیکن ماں آج الگ گھر میں ہے، ماں باپ سے دور، بھائیوں سے دور، بہنوں سے دور، اس محبت سے دور جس گھر میں اس کا بچپن کٹا، جس جگہ رہ کر اس کا من لگا، وقت گزرا، لیکن اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ اس وقت کو لانے کی خاطر، اور یہ سب کا آنا ہے۔ ہمیں سب کو اپنے فیملیوں کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے گھر بسانے ہوں گے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ کی قسم بڑی عزت محبت سے رہو، پیار سے رہو۔ پھر بہنیں چلی جاتی ہیں اپنے گھر، ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھائیوں میں کچھوں میں بنتے، کچھوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پیار محبت والی باتیں نہیں رہتی، وہ آپس کی گفتگو والی باتیں، وہ ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا، ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو منوانا، پھر وہ بات ہی رہ جاتی ہیں، یاد ہی رہ جاتی ہیں، پھر وہ دور لوٹ کر نہیں آتا۔ ہمیں دیکھتا ہے جس طرح ہماری فیملی میں کبھی ہمارا من لگتا ہے تو ہم سارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس پیار بھری، محبت بھری فیملی کو دیکھتے ہوئے کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوئیں گے، ہم بھائی کبھی الگ نہیں ہوئیں گے، ہم بہنوں کو کبھی اپنے دل سے دور نہیں کریں گے، ماں باپ سے کبھی دور نہیں ہوئیں گے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے دل نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یہاں ہر کسی کو الگ ہونا ہے، دور ہونا ہے، بچھڑ جانا ہے، چلے جانا ہے، روٹھ جانا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو سب کو روٹھنا ہے، اس دنیا سے بھی، لوگوں سے بھی، اس جگہ سے بھی، امتحان کی جگہ سے بھی، یہاں سب کو بچھڑنا ہے۔ اگر تم نہ چاہو تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں پھر موت ہے۔ اگر تم نہ چاہو تو موت ہے، پھر موت ضرور بچھڑوا دے گی، دور کرا دے گی، سبوں سے غافل، سبوں سے دور، پھر اپنوں سے بھی دور، دنیا سے بھی دور۔ تو ہمیں اشارہ ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں ہے۔ جب یہاں کوئی ہمیشہ نہیں ہے تو میرے بھائیو پھر وہاں کون کس کے ساتھ ہوگا؟ یہاں ذرا سی چیزوں پر، ذرا سے پیسوں پر یہ ہم اپنی باتیں بگاڑ لیتے ہیں، بھائی سے بھی، بہن سے بھی، ماں باپ سے بھی، سب سے اپنی باتیں بگاڑ لیتے ہیں چند چیزوں پر دنیا کی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، بھلا ہم اتنے غیر گزرے ہو گئے کہ اس دنیا میں ہی ہم روٹھنے لگے، اور اس دنیا میں ہی ہم اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، اور جب ہم اس دنیا میں اپنی چیزوں کو بنوانے کے لیے، اپنے کام بنانے کے لیے، اپنی چیزوں کو ناگوار دیکھتے ہوئے ہم لوگوں سے قطع تعلق ہونے لگے، ہمارے کام نہ بنے تو ہم اپنے سے روٹھنے لگے، اور ہم اتنے بے وقوف ہو گئے، اتنے احمق ہو گئے کہ ہم یہاں جب اپنوں کو، سب کو روٹھتے دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ پھر وہاں ہمارا سب ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا میں بھی روٹھ جانا ہے، دور ہو جانا ہے، بچھڑ جانا ہے۔ اللہ کی قسم ایک وقت ایسا نہ ہے، سب کو الگ الگ ہو جانا ہے، سب کو الگ ہو جانا ہے۔ اپنوں کی یاد آتی ہیں، لیکن پھر وہ یاد بھی کیا یاد جس میں وفا نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، پھر وہ کس چیز کی یاد باقی رہی؟ کل قیامت کے دن ہم سب کو یہاں بچھڑ جانا ہے۔ جب یہاں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو وہاں کون ساتھ دے گا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئیں گے، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اچھی بات ہے، دنیا میں محبت کرو، وفا کرو، پیار کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف لاؤ، خود بھی اللہ کی طرف آؤ، لیکن جو اللہ سے دور ہوگا، جو دنیا میں مشغول ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس وقت مجرم بس ایک تمنا کرے گا، بس ایک تمنا۔ وہ تمنا کیا ہوگی؟ وہ تمنا یہ ہوگی کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کو جس میں وہ رہتا تھا، آج اپنوں کی یاد آتی ہے نا، اپنوں کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اپنوں سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، وہ پرانے لمحے یاد آتے ہیں، لیکن افسوس، جس خاندان میں وہ رہتا تھا، اس خاندان کو جن میں وہ اپنا وقت گزار کر آیا ہے، تمام اہل زمین کو اگر اپنے فدیے میں دے اللہ سے بچنے کے لیے، ان سب کو اللہ کو دے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے اللہ جانے بندے جانے، مجھے اس سے مطلب نہیں، ان سب کو دے اپنے فدیے میں، یعنی میں بچ جاؤں، اللہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر۔ میرے اللہ کی قسم، اگر انسان یہ تمنا کرے گا کہ یہ فدیہ دے کر اپنا آپ کو چھڑا لے، یہ ہرگز نہیں ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنی آخرت، اپنی جنت، اللہ فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، جیسی ہم نے زندگی گزاری ہے۔ آج ہم اپنے سے محبت کرتے ہیں نا، تو ان کو اللہ کی طرف لامیں، ہو سکتا ہے انہی کے عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سننے سے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ماں باپ بھی اپنی فیملیوں سے الگ ہو چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی فیملی سے ہو جانا ہے، اپنے بھائیوں سے دور ہو جانا ہے، بہنوں سے دور ہو جانا ہے۔ ایک دن ہمارے ماں باپ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہاں، نہ تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم کون سے امر ہیں؟ سوچو ذرا، ہم کون سے امر ہیں؟ ان کی باری نہیں تو ہماری باری۔ دنیا سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ زندگی حقیقت ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ہمیشہ کی ہے۔ وہ اگر ہماری نہ بنی تو یہاں تو کچھ بھی ہلاکت نہیں ہے، پھر یہاں سے جو خطرناک منظر ہمیں دیکھنے پڑیں گے، جس کو اللہ کہتا ہے وہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا، تو پھر اس کے لیے بڑی تباہی ہوگی، بڑی تباہی۔
हमारे लिए जीती जागती मिसाल हमारे माँ बाप हैं। हम उनको देखें और सबक हासिल करें, ये इल्म लें उनसे कि आज मेरे माँ बाप का कोई सहारा नहीं बनता है, आज मेरे माँ बाप को कोई साथ नहीं देता है, तो कल मुझे भी तन्हा होना है, अकेला होना है, इन अपनों से दूर होना है, तो मेरा कौन सहारा बनेगा, कौन साथ देगा, कौन मुझे अपने साथ रखेगा, कौन मुझे अपनाएगा। जब मेरे माँ बाप को किसी ने नहीं रखा, मेरे माँ बाप को कोई अपना नहीं है, तो मेरा क्या अपना होगा। मुझे भी तो अपनी फैमिली अलग बनानी है, मुझे भी तो अपने वक्त को गुजारना है, फिर मुझे अपना वक्त किस तरह गुजारना है। ये जो आज हमारे पास वक्त है, ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। अल्लाह की कसम ये हाथों से निकल गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी, अगर मुझसे पूछी जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, सबसे बड़ी दौलत, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, तो मैं कहूँगा इंसान की सांस, इंसान की सांस। हालांकि सबसे कीमती ईमान है, लेकिन 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 ईमान भी जब है जब ये सांस ईमान पर रुके। अगर बंदा ईमान वाला है और सांस चलती रही, कभी तो शैतान बहकाएगा, कभी शैतान ने बहका दिया। अगर ईमान से दूर हो गया तो ये तो खसारे में रह गया। कीमती तो इसकी सांस थी, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारता रहा। इसने शिर्क भी किया, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। अगर इसने शिर्क किया तो सांस तो है, ज़िंदा तो है, अल्लाह से तौबा कर ले, माफ़ी। अगर ये सांस ख़त्म हुई, माफ़ी ना हुई, फिर इसका खसारे का सौदा है, खसारे में है। फिर ये इनने सारी दुनिया हासिल भी करी, लेकिन फिर भी इसके लिए नुकसान है, धोखा है, गफलत है, नाकामी है, फिर इसके लिए बड़ी हलाकत है। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके पास है, सबसे बड़ी दौलत आपके पास है, आप ज़िंदा हो। अपने अल्लाह को राज़ी करो, इसमें अल्लाह की तरफ आओ, लोगों को भी अल्लाह की तरफ लाओ। अपनों की यादें आती हैं तो इस याद को असल मोहब्बत बनाओ। कल मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि सबको अपने फ़िदिये में दे दे, हालांकि फ़िदिया भी कबूल नहीं होगा, तो हमें ये नौबत ना देखनी पड़े, ये वक्त ना हम पर आए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि हम लोगों को जहन्नम में गिराने वाले ना बने, उनको जहन्नम से बचाने वाले बने। हम अपने आप से, अपनों से, अपने जो हमारे फैमिली वाले हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जो हमारी औलादें हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको भी अल्लाह का अज़ाब से बचाएँ, ख़ुद भी अल्लाह की तरफ आएँ, उनको भी अल्लाह का अज़ाब से बचाएँ। ये है असल मोहब्बत, ये है असल मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। हम किस धोखे में हैं कि उनको भी जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं, अपनों पर भी जहन्नम की आग को भड़का रहे हैं, और अल्लाह के गुस्से में, अल्लाह की नाराज़गी में हम आ रहे हैं और हमें खबर ही नहीं है। हम दुनिया की रंगीनियों में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, हम दुनिया की रंगीनियत में मशगूल हो रहे हैं, हमें खबर ही नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आना है कि कोई किसी की मदद नहीं करेगा। जब हमारे माँ बाप आज तन्हा हैं, कोई उनके साथ नहीं है, अपनी फैमिलियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जहाँ वो पले बड़े थे, आज सबसे दूर हैं। कल हमें भी हो जाना है। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, इसको लड़ाई झगड़ों में, दिल के बुग़्ज़ों में, हसदों में, किनाओं में, जलनों में इस ज़िंदगी को ना गुजारो। भाई बहनों में मोहब्बत बरकरार रखो, भाइयों से बना कर रखो, बहनों से बना कर रखो, माँ बाप का सहारा बनो, माँ बाप से मोहब्बत करो। अल्लाह की कसम सारी खुशी इसी में ही है। माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह को अपना बनाओ। ये असल काम है, अल्लाह को राज़ी करना, ये असल काम है। बाकी सब बाद में। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो भी सौदा करना पड़े कर जाओ, जो भी तुम्हें कीमत अदा करनी पड़े कर दो। अल्लाह को राज़ी कर लिया, सब कुछ तुम्हारा है। अल्लाह को नाराज़ कर दिया, सबसे बड़े खसारे में वो इंसान है जिसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। अल्लाह को नाराज़ कर दिया, सबसे बड़े खसारे में वो इंसान है जिससे अल्लाह नाराज़ हुआ है। भले ये सारी दुनिया उसके पास है, अगर अल्लाह नहीं है तो ये फ़कीर है, हक़ीर है, गरीब है। इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, और जिस इंसान के पास अल्लाह है फिर भले कुछ नहीं है। उस इंसान से ज़्यादा खुश नसीब, उस इंसान से ज़्यादा अरबपति, खरबपति उस इंसान के बराबर कोई नहीं है। उस इंसान से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है जिसके पास अल्लाह है, जिससे अल्लाह राज़ी है, जिसको अल्लाह मिल गया वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी बस एक बुलबुले की तरह है, एक झटका लगने की देर है, कब हमारी रूह निकल जाए। इससे पहले अल्लाह को राज़ी कर लो कि हमें तौबा का मौका भी न मिले। अल्लाह की कसम दुनिया में कितना चलेगा और हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, ना जाने कब हमारी सांस निकल जाए।